من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ یا اللہ آپ کے کلام سے ہمارے دلوں کو جوڑ دیجئے، اس کا پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے، اس کے پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے میں کہیں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو معاف اور درگزر فرمائیے، صحیح رہنمائی فرمائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ So just a few parts of this ayah that Danish had to finish it. We will doing it. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ So ہم کہاں تک کر لیے تھے دانش؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم۔ ہم نے سر اس کو جو صرفی تحلیل شروع کی تھی اس کی، اور اس کے بعد ہم آ گئے تھے نفی تحلیل پہ، جی زیادہ مجھے یاد ہے، اور ہم نے جو سلیشز بھی کیے تھے اس میں وقاتلو فی سبیل اللہ کی جو نفی ہے وہ کیا تھا، اس سے آگے چلنا تھا ہمیں، الذین سے آئی بلیو۔ اوکے لیٹس ڈو اٹ۔ وی ڈڈ، یہ پہلا تھا، اور اس کے بارے میں یہاں پر کافی اس کا انٹروڈکشن ہو چکا تھا کہ دس از دا پارٹ دیٹ دا پیپل ہو فالو اسلاموفوبیا، اسلام دشمن لوگ صرف اتنے ٹکڑے کو لے کے چرچا کرتے ہیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ، اور آنے والی آیت میں کہ وہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کرو، اور اس کے بعد دیکھیے کہ کبھی بھی کوئی ٹکڑا پورا کلام نہیں ہوگا، یہ 5 آیتیں مل کے ایک کلام ہوگا، اور کوئی ایک ٹکڑا قرآن سے لے کے اس کے اوپر اعتراض کرنا، یہ کسی بھی زبان میں کسی بھی چیز پہ ہم اگر کرٹیسائز کرتے ہیں، کوئی زبان ہو، کرٹیسزم لٹریچر میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، جو لٹریچر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو معلوم ہے کہ وی کرٹیسائز سو مینی تھنگس، تو اس طرح سے یہ کرٹیسائز کرنے کے لیے ان کے پاس صرف یہ ایک ٹکڑا ہے، اور جو جتنے سادہ لوگ ہمارے مسلمان ہیں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے کہ اے بیوقوف ہے، دس از ناٹ دا پیس وچ از دا ٹوٹل ان دا قرآن، this is not the instruction issue, but with these instructions there are so many restrictions. There are so many restrictions. اور جب تک کلام پورا نہیں ہوگا اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک تو ہم یہ کام کر رہے تھے کہ اس میں پوری آیت کی کچھ تفسیر بیان کر لیے تھے، تو
تو جو لوگ گرامر سے گھبرانے والے ہیں ان کے لیے شاید وہ اتنا کافی ہے. باقی جو واقع میں سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اور مزید تفصیل یہ نحوی تحلیل اور صرفی تحلیل میں ہم کر رہے ہیں. اور مجھے ایسا ڈاؤٹ ہے کہ ابھی کئی لوگ ایسے ہیں اس میں جو نحوی اور صرفی تحلیل کو سمجھے نہیں ہیں، یہ ورڈز ان کے لیے مشکل ہیں. سو ایک مرتبہ پھر کوئی نئے لوگوں میں ایمن ناندولیا. Can you explain me what is the difference between Nahu and Sarf? دانش ایک منٹ میوٹ کیجئے. Will you speak with this Ayman? جی Can you explain me the السلام علیکم. difference between Nahu and Sarf? Why we are doing the Nahwi نحو and Sarfi Tahlil? یہ بیچ میں لوگ بعد میں نئے جوائن ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. What is the definition of Nahu? Sarf is verbs and Nahu is nouns. Nahu is Nouns. Nahu Noun. is nouns. Noun. Noun. No. جی نہیں یہ ڈاکٹر فراق قاضی, will you please speak? Dr. Farah Khazi, do you have any idea of what is the difference between Nahu and Sarf? Will you speak, please? میں بتا سکتی السلام علیکم. Yes. کون ہے؟ I'm not 100% sure لیکن جو بھی ہے بتائیے, مجھے جتنا یہ بتا سکتے. میں بعد میں سمجھانے کے لیے یہاں موجود ہوں, لیکن صرف I want to جی know how many of you know it and how many of you do. میں بس یہی بولتا رہا یہ صرفی تحلیل ہے, یہ نحوی تحلیل ہے, تو it will all go waste unless and until we follow the basic or the meaning of this. تحلیل means what is تحلیل. It's a difficult word. بہت سے لوگ اردو میں نہیں جانتے تحلیل. اب نحو اور صرف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بتا دیجیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو کہیں گے وہ صحیح ہی ہوگا, اٹ مے بی رانگ, لیکن اٹ ول گیو می اے چانس ٹو. noun and verb. چلیے یہ پھر اب میوٹ کر لیجیے. اور کون ہے نئے لوگوں میں جو بتا سکتے؟ کہہ سکتی ہوں. ہوں میں ٹرائی کروں دوبارہ. کون ہے؟ ایمن. احمد. یس, یہ کمان ڈو اٹ. نحو ایسے کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جس میں جملہ بنانے کا طریقہ پتہ چلتا ہو, جس میں اسم فعل اور حرف کو ایک کر کے ایک دوسرے سے ملا کر جملہ بنانے کا طریقہ پتہ چلتا ہو, اور اس کے آخری میں جو حالت ہوتی ہے یعنی جو اعراب ہوتا ہے وہ پتہ چلتا ہو. Yes, to some extent we are good. And Sarf? Okay. کون ہے یہاں پر؟ تو یس, دیکھیے what is the meaning of تحلیل. تحلیل is nothing but analysis. تحلیل کے معنی انالیسس کے ہیں. ایک بار پھر میں جتنے نئے لوگ ہیں ان کے لیے ایکسپلین کر دے رہا ہوں, یہ عربی زبان کا ہی مسئلہ نہیں ہے. دنیا کی کوئی زبان جو آپ جاننا چاہتے ہیں یا جانتے ہیں, کوئی زبان ہو, اس کے دو حصے ہوتے ہیں سیکھنے کے. آپ کی مادری زبان اردو ہے,
تو there is no need to know the nahu and the sarf. لیکن آپ اسکالر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اردو میں اس کو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں تو then we need the nahu, that means morphology of the language. Morphology of the language means that this sarf hai, morphology sarf hai, that means it discusses only with a word جس کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں. وہ ورڈ کہاں سے ہے؟ جتنی ماڈرن لینگویجز ہیں دوز ورڈز in modern languages are borrowed from the classical languages. یہاں پر چونکہ میجورٹی ہے سب کے اردو بولنے والے ہیں، اردو ہے، انگلش ہے یا اور دوسری زبانیں ہیں جو کلاسیکل نہیں ہیں، they are called the modern languages. So most of the words in these languages are derived from other classical languages. اردو میں سنسکرت کے بھی الفاظ ملیں گے جو کلاسیکل لینگویج ہے، پورشین جسے فارسی کہتے ہیں اس کے الفاظ بھی ملیں گے، اور عربی کے 80% الفاظ ہم کو اردو میں ملیں گے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ 80% الفاظ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آ سکتے ہیں، وہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. لیکن انگلش سے سمجھنے والوں کے لیے یہ مشکل ہے، وہ چیزیں نہیں. تو سر discusses about the vocabulary, the word, where is it derived from, and what are its scope of meaning. صرف وہ علم جو کسی بھی زبان میں ایک کلمہ یا ایک ورڈ کے بارے میں معلومات دے گا اس کو عربی میں صرف کہتے ہیں، انگریزی میں مارفولوجی یا اسٹڈی آف دا ورڈس، WORDS، اسٹڈی آف دا ورڈس. لیکن ہر زبان کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کے جوڑنے کا ایک الفاظ کو طریقہ ہوتا ہے. ہر زبان میں فریزز ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، کلام ہوتا ہے. کلام ایک لفظ میں نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کئی الفاظ کو جوڑنے کے طریقے ہوتے ہیں. جیسے انگریزی ہے، اس میں اگر آپ کوئی بات کہیں گے تو وہ سیکوینس میں مطلب نکلتا ہے. جیسے ڈیوڈ مرڈرڈ جالوتا، یہاں پر کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ سبجیکٹ کون ہے یا فاعل کون ہے. دا سیکوینس ول شو who is the subject of the verb. murder کا کرنے والا یا فاعل کون ہے. Everywhere subject will come first and all the other things are called predicate. ویسے اردو میں آپ کہیں گے تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارا. There are some extra words that are used. ان کی وجہ سے فاعل معلوم ہوگا یا مفعول معلوم ہوگا. اب نے اور کو اردو میں استعمال ہوا، اس کے بغیر وہ معنی پورے نہیں دے گا. نے اور کو ایکسٹرا ورڈس ہیں دیٹ آر ناٹ ان عربک لینگویج. بلکہ یہاں پر اعراب سے یہ معلوم ہوگا کہ وہ اعراب لگانا صرف کا کام نہیں ہے، وہ صرف کون سا اسم ہے، اس میں فاعل کیا ہے، وہ فعل کی کیا قسم ہے، صرف کلمے کے بارے میں. اور کلمات ہیں کتنے؟ وہ کل 3 کلمات ہیں عربی زبان میں. وہ 3 کلمات کیا ہیں؟ ہر ایک کو اتنا یاد ہو گیا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، ڈاکٹر عباس ہی نہیں ہے. 3 کلمات کیا ہیں؟ جی، حرف، ہیں اسم اور بس یہ سب کو معلوم ہے. ویسے آپ انگریزی لیں گے تو اس میں 8 کلمات ہیں، ایڈجیکٹیو بھی ہے، ایڈورب بھی ہے، اور کیا ہے وہ ناؤن بھی ہے، ورب بھی ہے، پھر پریپوزیشن بھی ہے.
کئی 8 کلمات ہوں گے. اردو میں بھی ایسے ہی کلمات ہیں، لیکن عربی میں جیسا آپ نے کہا there are only 3 کلمات، اور انہی کے اوپر جو علم بات کرتا ہے that is called صرف. اسی لیے ہم دونوں کی انالیسس کر رہے ہیں کہ یہاں پر کون سا ورڈ فیل ہے، اس کی کون سی شکل ہے، اس کا کیا زمانہ ہے، اس کے لحاظ سے اس کے میننگ کیا ہوں گے. اور ہمارا مین مقصد دھیرے دھیرے ترجمے کو اوائڈ کرنا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ قرآن ود قرآن، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ ہم ورڈ کے بارے میں جانیں. اور یہ اکثر فرائیڈے کلاسز اور لینگویج کی کلاس ہوتی ہے، اس میں ہم سسٹمیٹک طریقے سے صرف بھی کر رہے ہیں. تھوڑے دن کے بعد نحو میں بھی آ جائیں گے. ہماری کلاس ہی کوئی 8 مہینے سے چل رہی ہے. I think we started in March this because of the COVID. یہ پہلی بار آن لائن کلاس ہو رہی ہے. اس سے پہلے جو کلاس ہوتی تھی وہ فزیکل کلاس، مسجد میں لوگ موجود ہوتے تھے. تو یہ صرفی تحلیل یعنی صرفی انالیسس، ایک ایک کلمے کی اسٹڈی، ایک ایک ورڈ کی اسٹڈی. بس اس میں کچھ نہیں ہے کہ سبیل، صرف ہم یہ کہیں گے فی الحال کیا ہے، سبیل کیا ہے. یہ فعل تو نہیں ہو سکتا، حرف بھی نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر قاضی، سبیل کیا ہوگا؟ جی سر. ڈاکٹر قاضی. فارحہ قاضی، پلیز انمیوٹ یور سیلف. سبیل کیا ہو سکتا ہے؟ کون سی قسم کا کلمہ ہے؟ یا انگریزی میں سے کیا بولیں گے؟ یہ ناؤن ہے، فعل ہے، ایڈجیکٹیو ہے، ایڈورب ہے. لیکن آپ کو یس I'm not sure. سر میں بتاؤں تھوڑا سا ٹرائی کرتی ہوں. it is the same thing. ناؤن ہے، ناؤن ہے، ناؤن ہے. بالکل ناؤن ہے. اس میں جی یہی پریکٹس آپ کو جب بھی آپ تلاوت کرتی ہیں اس وقت آپ کو کرنی پڑے گی کہ صرف 3 کلموں کو آپ ابتدا میں نوٹیفائی کریں، ہے نا. اور پھر یہ پرانی ہماری ریکارڈنگ ہے جو ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں. پھر اسم کی قسمیں کتنی ہیں، تعداد کے لحاظ سے کیا ہیں، جنس کے لحاظ سے کیا قسمیں ہیں، اور پھر اور کیا دانش یاد ہے آپ کو؟ جنس کے لحاظ سے جمع اور جنس کے واحد کے سے لحاظ سے خاصیت قسمیں ہیں، تعداد کے لحاظ سے کیا قسمیں ہیں. یہ ہماری پوری ریکارڈنگ میں موجود ہے، جب بھی فرصت ملے آپ اسے سن سکتے. تو فرسٹ یو ہیو ٹو ریکگنائز دس ورڈ، ٹو وچ کیٹیگری ڈز اٹ فال. یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے. whether it is a noun، اگر ناؤن ہے تو کس قسم کا ناؤن ہے. ناؤن وہ بھی ہوتے ہیں جو کسی فعل سے نہیں بنتے بلکہ خود وہ جامد ہوتے ہیں. وہ خود جیسے جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، آسمان ہے، قمر ہے، یہ کسی سے نکلے نہیں. ایوری تھنگ از وی ہیو ایکسپلینڈ ان دا ارلی کلاسز. اور پھر اس کے بعد اس کا 3 کلمے. اب یہاں پر ہم کریں گے تو ویری بگنرس کے لیے یہی ہوگا کہ قاتلو کیا ہے. کون بول رہے تھے؟ میں بولوں کیا بلکہ پوچھ رہے تھے؟ جی میں بول رہی تھی سمیہ. ہاں سمیہ، یس. قاتلو، واٹ ٹائپ آف ورڈ از اٹ؟ قاتل فعل ہے. ہو گئی بات. فی کیا ہے؟ جی فی حرف ہے، جر ہے، اور سبیل جو ہے یہ ناؤن جر ہے، ور اور کی یہ بات نہیں، صرف پزسٹ ہوگا. صرف آپ کو یہ جر ہے یا نہیں ہے کچھ نہیں بتائے گا. صرف 3 باتوں میں سے کوئی اچھا، ایک بات اس کو نام دیجیے آپ. جب ہم نحو حرف میں ہے. جائیں گے جی حرف ہے. تو دین یہ کس قسم کا حرف ہے، یہ عامل ہے یا نہیں، اس کا اثر دوسرے اچھا اسم ٹھیک. پہ پڑ رہا ہے یا نہیں. دس از ناٹ دا فیلڈ آف صرف. صرف یہ نہیں بتائے گا. صرف تو یہ اچھا ٹھیک. بتائے گا یہ حرف ہے. جی ہے، جب نحو میں جائیں گے تو یہ یہ کس حرف. قسم کا حرف ہے، یہ کیا کسی فعل کو زبر دے رہا ہے یا کسی اسم کو
जेर दे रहा है, ये सब काम नहू का है. इट्स नॉट द सेल्फ Chapter. टू डील इट. ओनली out of these three kalimas, you have to mention any one to which category this word or kalima means word, W-O-R-D, to which category does it जी fall? जी बस इतना ही. कातिलो आपने कह जी दिया फेल है. फी क्या है? फेल है, ये हर्फ है, सबील क्या है? ये हर्फ है, फी अल्लाह क्या है? ये इसम है, से इसम है, इसम है. सबील इसम सबील क्या बोले थे आप? हर्फ बोले थे, इसम बोले थे? जी, सबील के बारे में इसम, क्या बोले? सबील इसम है, चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए कि दो इसम आए हैं, दो इसम आए हैं, एक हर्फ जी है, एक फेल है. अब ये एक तरतीब से जब तक नहीं होंगे जी तो उसके मायने दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर. व्हेन दे जॉइन टुगेदर जी they make a sense, they make the grammar. That is called Nahu. The joining of the जी letters in the systematic अच्छा way that belongs to that language. उर्दू का सिस्टम अलग होगा, तर्जुमा करेंगे कभी भी उससे मायने पूरे नहीं निकलेंगे. लड़ो में रास्ते अल्लाह, लड़ो में रास्ते अल्लाह. This is not the structure of Urdu. Fight in way जी Allah. Fight in way Allah. That's not the translation. ट्रांसलेशन करने वाले उर्दू के स्ट्रक्चर जी के लिहाज से ही ट्रांसलेशन करेंगे. बट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अरेबिक, where the verb come first and all the other things has some link with the verb. और उसके बाद जब दो इसम आपस में मिलते हैं, अभी मैं बताया एक फेल है, एक हर्फ है, दो इसम है. दो इसम जब आपस में मिल रहे हैं तो आपको सिर्फ क्या बताएगा? सिर्फ बताएगा कि सबील, व्हाट इज सबील? अभी बोले ना, पे सेकंड सबील इसम है, इसम है, अल्लाह भी इसम जी है. इसम है, बस जी खत्म. ये दोनों हैं. उसमें जी अकसाम क्या है ये हमारे पुरानी रिकॉर्डिंग में चले जाएं. लेकिन अब ये दो मिल रहे हैं तो इनके बीच में एक रिश्ता होता है. वो रिश्ता क्या है? ये सर्फ का काम नहीं है ना. ये अल्लाह के नीचे जेर अच्छा क्यों ठीक आया? ये अल्लाह का, ये सर्फ का काम नहीं है. सबील के नीचे जेर क्यों आया? ये सर्फ का काम नहीं है. सर्फ विल नेवर शो यू व्हाई दिस सबील इज रिटन विद a kasara. Why Allah is written with a kasara? ठीक So only ठीक है, the next part of the language, every language has this Nahu and Sarf. So Nahu is the grammar, the pattern on which a language is written or spoken. The arrangement of words in a language, that is Nahu. And which word is playing what part in the sentence. Which word is playing what part in the sentence. That is called Nahu. हर लफ्ज के बाद दूसरा उसमें शामिल हो जाए कलिमा तो उसका क्या काम हो रहा है, वो दोनों के मिलने से कुछ क्या मुरक्कब बन रहा है, इससे सर्फ को कोई गरज नहीं है ना. बेशुमार किताबें हैं, बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन सारी किताबों में मैंने देखा कि नहू और सर्फ को गुड मिड कर देते हैं. गुड मिड के माने हैं दे जस्ट मिक्स इट अप, they mix it up. So the students or the learners will never follow which part belongs to Nahu, which part belongs to Sarf. हम जो काम कर रहे हैं, clear cut difference between Sarf and Nahu, the study of the word. And अब इसमें सिर्फ ये नहीं है कि इसमें है, अब इसमें कई किस्में हैं. पुरानी रिकॉर्डिंग में देख लें, जामिद भी होता है और फिर ड्राइव भी होता है, मुश्तक भी होता है ना, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, वाहिद भी होता है, तस्निया भी होता है, जमा भी होता है. ये बहुत डिटेल में मैं समझा चुका हूँ. वो यू कैन फाइंड ऑन आवर वेबसाइट ऑल द लेसन्स टॉट प्रीवियसली. तो अब जितने लोग हैं, I felt some questions came to me. That's why I am again repeating. मैं आगे बढ़ता गया और नहू और सर्फ का डेफिनेशन ही नहीं मालूम, तो फिर आपकी दिलचस्पी क्लास में बाकी नहीं रह सकती.
So now is it clear the definition? ہم دونوں تحلیل کر رہے ہیں. ایک نیچے کے حصے میں ہم صرف صرفی تحلیل کر رہے ہیں. صرف میں ہم پہلے very first step is we recognize that it is a verb and this is a noun and this is a noun. اب اس کے بعد یہ ہے تو ورب کی کئی زمانے کے لحاظ سے قسمیں ہیں اور اس کو وہ ماضی میں بھی ہو سکتا ہے فعل، مضارع حال میں یا مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے، پریزنٹ اور فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی حکم کے طور پہ بھی فعل استعمال ہوتا ہے، نہیں یعنی ٹو فاربٹ ٹو ڈو سم تھنگ، اس لحاظ سے بھی فعل ہو سکتا ہے. تو پھر اس کے لحاظ سے ہم اس کی کیٹیگری بعد میں سیکنڈ اسٹیٹ میں معلوم کریں گے. اور یہ وا کے بارے میں نہیں کہا تھا آپ نے، یہ کیا ہے؟ 1 2 3 4 5 کلمات ہے. 5 کلمات میں واٹ از دا جی فرسٹ واو بھی حرف ہے. بس ختم ہو گیا. 2 حرف ہیں، ایک فعل ہے جی اور 2 اسم ہیں. پھر مزید جو ہے یہ اسم کس جی قسم کا اسم ہے، اللہ کس قسم کا اسم ہے، یہ کہیں سے ڈرائیو نہیں ہوا ہے نا، یہ اسم علم کہلاتا ہے. اس کے لیے ہم کو پرانی ریکارڈنگ ضرور ایک بار سن لینا چاہیے فری اوقات. تو وی ڈیڈ دیٹ. یہ خط اللہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ امر ہے، ہم یہ سب یہاں پر کر چکے تھے. اس کے روٹ ورڈ کے معنی میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور ماضی میں ورب ہوتا ہے ہی فاٹ. یہ سب ہم کر چکے ہیں. پلیز جتنے نئے لوگ ہیں ضرور پرانے ریکارڈنگ کو دیکھیے. ایوری تھنگ از اپڈیٹڈ on our website, all the recording and stuff is also available. تمام چیزیں لکھی ہوئی آپ کے سامنے ہوں گی ایسے ہی جیسے کلاس میں ہو رہا ہے. تو ہم یہ اس کی یہاں پر صرفی تحلیل کر لیے تھے. اس کے پھر بہت سی چیزیں، اس کا مصدر کیا ہے، دیٹ مینس وربل ناؤن کیا ہے، پھر اس کا اس میں فاعل کیا ہے، اس میں مفعول کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سنتے بھی رہیے، پرانے ریکارڈنگ کو نئے لوگ ضرور دیکھ لیجئے. اب یہاں پر تفسیر کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے وہ جو اعتراض کرنے والے ہیں، کریٹکس ہیں، دے ٹیک اونلی دس پارٹ. دس از ناٹ دا کلام. اسے کلام نہیں کہیں گے. کلام تو 5 آیتوں میں جا کے مکمل ہوگا. ایک جملے کا ایک پارٹ ہے، اپنی جگہ مکمل جملہ ہے، لیکن یہ مکمل کلام نہیں ہے. یہ مکمل کلام نہیں ہے. اس میں کچھ اور چیزیں ایک آیت میں، اس کے بعد والی آیت میں، اس کے بعد والی آیتوں میں، یہ تمام چیزیں ایڈ ہوتی جائے گی تو وہ پورا کلام کہلاتا ہے. دیٹ از اباؤٹ دا آرڈر آف قتال یا جہاد جسے کہتے ہیں. اب جتنے لوگ، بہت سے علماء دین کے معاملے میں بھی کوئی ایک ٹکڑا لے کے اس کو جو ہے تفسیر بیان کر کے اپنا مقصد لوگ نکال لیتے ہیں. اپنے بیاس جو ہوتی ہے، جس قسم کا بلیف ہے، وہ بلیف کے لیے اس ٹکڑے کا استعمال کر لیتے ہیں. یہ قرآن پہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ ظلم ہے نا. وہ ظالم کہلائے گا جو قرآن کے ایک ٹکڑے کو لے کے پوری تشریح کرے گا اور دیٹ از دا اونلی پارٹ. تو اگر یہ لے کے ہم کریں گے تو وہ اس پہ کوئی نہ کریٹیسزم ہوگا نہ کوئی اعتراض ہوگا. یہ تو ایک حکم ہے. اس حکم کے اندر سب جو کیٹیگریز آ رہے ہیں وہ کیا کیا ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے، تبھی جا کے کلام پورا ہوگا. تو یہاں پر کہا گیا کہ وقاتلو. اب یہاں پر ہم نے لکھ دیا تھا کہ اس میں فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے اور امر بھی ہے. اینڈ یو فائٹ. یو فائٹ. اب اس کے بعد یہ 3 میں سے ایک حرف عطف، حرف جار کے بعد سبیل آیا تو اس کو ہم ایک مرکب کہتے ہیں، مرکب جاری. اب یہ زیر کیوں آیا؟ دس از دا سبجیکٹ آف، دس از دا فیلڈ آف وچ ڈپارٹمنٹ. اور چلیے اب بول سکتے ہیں نا آپ ڈاکٹر قاضی، سبجیکٹ آف وچ ڈپارٹمنٹ. یہ فی کے بعد سبیل 2 ملے، ایک حرف ملا، ایک اسم ملا.
اب یہ دونوں میں کیا رشتہ ہے, کیا کمپاؤنڈ بن رہا ہے, which field of the language will say this relationship between the harf and the ism. بولیے دو ہی فیلڈ ابھی تو ہم نے یہ سبیل اینڈ اللہ بوتھ آر اسم. جی. اس کے بعد یہ نہیں اس کا میں بتاؤں سر, فی سبیلی. ابھی ذرا ٹھہریے ایک سیکنڈ, یہ ڈاکٹر قاضی کو بول لینے دیجیے, اور بتائیے ایک سیکنڈ. یس, یہاں پہلے ایک حرف کس سے ابھی ملا؟ تو یہ جی سبیل اینڈ اللہ بوتھ آر اسم. یہاں ہو گیا نا یہ. اب اس کے بعد یہاں پر یہ دونوں مل رہے ہیں. دیکھیے حرف اور اسم مل رہے ہیں, ایک حرف ہے اور اسم ہے. اب ہم یہ جو اس کی صرفی تحلیل ہے چھوڑ کے ہم نحو کے طرف اوپر جہاں جا رہے ہیں ہم, وہ نحوی تحلیل کہلاتی ہے. نحوی معنی اب یہ دو کلمے آپس میں ملے, دو کلمے آپس میں مل رہے ہیں, تو ان کے بیچ کا جو رشتہ ہے یہ صرف کا کام نہیں ہے. اب یہ دو کلمے ملنے سے ان کا اسٹرکچر کیا ہے, ان کی ترتیب کیا ہے, اور ان کے بیچ میں کیا رشتہ پیدا ہو رہا ہے, اونلی the field of grammar. Nahu means grammar, the structure that shows the structure, the relationship between the different kalimat. اب جیسے ہی یہ مل گئے تو ان دونوں کے بیچ میں کیا رشتہ ہے, یہ کون بتائے گا؟ کون سا علم بتائے گا؟ نحو کا کام ہے یا صرف کا کام ہے؟ نحو کا کام ہے. joining of words is نحو. Yes, there you are. اب یہاں پر دیکھیے ایک سیکنڈ. یس, یہ اپنے اس کے بارے میں یہاں کہہ دیا تھا کہ فی, یہ صرفی تحلیل میں کہہ دیا تھا کہ حرف ہے. اب یہ بتائے گا کہ یہ ایک عامل ہے. فی یہاں پر ہم کہیں گے کہ حرف ہے, کس میں؟ صرفی تحلیل میں. لیکن یہاں پر اوپر جب نحوی تحلیل ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک عامل ہے. عامل کسے بولتے ہیں؟ عامل وہ عامل. Why is it not staying? This one, yes, یہ فی صرف حرف ہے یہ بتایا تھا. اب یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ حرف عامل ہے, یہ حرف عامل ہے. عامل کے معنی which affects the another word, another کلمہ that joins with it. جو بھی کلمہ اس سے ملے گا. یا عامل بتانا صرف کا کام نہیں. عامل کے معنی one who does some work on the another کلمہ. ابھی ایک حرف اور ایک اسم ملے, یہ دونوں کے ملنے سے یہاں پر کچھ فرق آیا. سبیلن یہ تھا, پہلے سبیلن تھا اسم, لیکن اب یہ تبدیل ہو کے فی سبیلی ہو گیا. بیکاز دس از اے حرف which is affecting the another noun, so there is a relation between fi sabili, and this عامل is called حرف جار. اس کو کہیں گے حرف جار. جار معنی مجرور کے معنی کسرہ یا زیر دینا. یہ عامل ہے, اس عامل کی وجہ سے آنے والا جو اسم ہوگا اس کے آخری حرف پر زیر ہوگا. اب یہ کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین صرف اینڈ نحو.
نحو نے تو صرف میں تو صرف یہ کہہ دیا تھا یہ حرف ہے یہ اسم ہے، لیکن جب یہ دونوں کسی جملے میں ملے تو وہاں پر ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ عامل ہے، اور اس کا ایک نیا نام صرف حرف نہیں کہیں گے بلکہ حرف جار کہیں گے، بیکاز دس عامل سمجھتے ہیں نا، دیٹ افیکٹس دا اندر ون. عامل بہت سے ریلیجن میں بھی ہوتے ہیں، افیکٹ کرتا ہے. تو یہ فی سبیل یہ اسم سے ملنے سے اس میں تبدیلی آئی تو اس کو مرکب جاری کہیں گے. اور اس کے بعد یہ اسم جا کے اس اسم سے مل رہا ہے، یہ اسم جا کے اس اسم سے مل رہا ہے، تو ایک نیا مرکب آ گیا، ایک نیا مرکب آ گیا. یہ دو اسم آپس میں مل رہے ہیں جی تو کوئی ایک چیز کو بتانے کے، سبیل الگ چیز نہیں ہوگی، اللہ الگ چیز نہیں ہوگی، بلکہ دو الگ چیز مل کے، سبیل اور اللہ مل کے ایک ہی اسم بن رہا ہے، اللہ کا راستہ. رسول اللہ اگر ہم کہیں گے تو رسول الگ ہیں، اللہ الگ ہیں، دو اسم الگ نہیں. رسول اللہ، کتاب اللہ ہی اگر ہم کہیں گے تو کتاب الگ ہے، اللہ الگ ہے نہیں کہیں گے، کتاب اللہ. تو یہ دونوں ملنے سے ایک رشتہ بن گیا، جس میں ہمارے پرانے ساتھی جتنے بھی ہیں کلاس کے وہ سب بڑے پرفیکٹ ہو چکے ہیں. جسٹ آئی وانٹ ٹو، اس لیے کہ لوگ آ رہے ہیں اور میں وہی اسپیڈ سے چلوں تو پھر دیس تھنگس آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ، چاہے جتنے بھی نئے لوگ آ جائیں میں اس کو ہر بار ریپیٹ نہیں کروں گا. اس مرتبہ کچھ سوال آتا ہے تو میں سمجھا کہ اٹس بیٹر ٹو ایکسپلین اٹ ایٹ دس مومنٹ، تاکہ آئندہ یہ پہلے تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں فیلڈ سے آپ بالکل صحیح طور پہ واقف ہو جائیں. ان کا فیلڈ الگ ہے، ان کا فیلڈ الگ ہے، نحو کا فیلڈ الگ ہے، صرف کا فیلڈ الگ ہے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف صرف؟ اسپیکس اباؤٹ دا ورڈ WRD بھی ہوتا ہے، WRLD بھی ہوتا ہے، ورڈ. اس کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں، اردو میں لفظ کہتے ہیں. بس صرف کا کام صرف اس کے بارے میں. اور یہ عربی کی سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ اس میں ورڈز کی قسمیں کئی نہیں ہیں، صرف تین ہی ہیں. وہ ایک ہے کہ کسی چیز کا نام ہوگا تو اسم کہیں گے، کسی کام کا ذکر ہوگا تو اسے فعل کہیں گے، اور اگر کوئی صرف حرف ہوگا جو کسی دو چیزوں کو جڑانے والا ہے تو اس کو حرف کہیں گے. اسے پارٹیکل، یہ تحویل ہم کر رہے ہیں، اور ہر آیت میں انشاءاللہ ابھی یہ 3-4 آیتوں تک اسی طرح تفصیل سے کریں گے. اس کے بعد ہم اپنے روٹین سے کرتے رہیں گے. یہ بہت سارے قابل لوگ ہیں، ڈاکٹرس ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت آسانی سے ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. میں بالکل کسی غیر مسلم کو یہ چیزیں نہیں بتا رہا ہوں. اردو داں بھی ہیں، انگریزی سے بھی واقف ہیں، سارے ہی لوگ یہاں پر ماشاءاللہ. وہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی ایمان ہے اس کو یہ سب باتیں بتائے تو سمجھ میں آنے والی. اینڈ وی آر دا ریڈرس آف دا قرآن، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی تبدیلی اس میں ہم چاہتے ہیں. چلیے اب یہ ایک ٹکڑا ہو گیا، اور میں یہ بھی بتا دیا کہ اٹ از اے انکمپلیٹ پارٹ، اٹس ناٹ دا ٹوٹل کلام. پوری بات یہاں پر کہہ کے اس کو ٹکڑے کو لے کے قرآن جو ہے وہ ٹیررسٹ ریلیجن ہے، اور پھر اس میں لڑنے کا حکم دیا گیا ہے. اب آپ غور کر کے دیکھیے، کائنات میں جتنی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، کون ٹیررسٹ نہیں ہے، کون اپنی دفاع نہیں کرتا. ایک چونٹی کو بھی چھیڑ کے دیکھیے، وہ بھی کاٹے گی. ہونی بی کو اس کے جو بی ہائیو میں ہے اس کو چھیڑ کے دیکھیے، وہ بھی اس قدر شدید حملہ کریں گی کہ انسان کا بچنا مشکل ہو جائے گا. سانپ کے اوپر پیر رکھیے، اس کو اپنی جان کا خطرہ ہوگا تو ضرور کاٹے گا. بچھو کی پیٹھ پہ انگلی رکھیے یا پیر رکھیے تو وہ ضرور ڈنک مارے گا، اس کو اپنی جان بچانا ہے. کوئی بھی چیز ہو وہ اپنی جان بچانے کے لیے
ضرور کوئی نہ کوئی ایکشن لیتی ہے. جو بیچارے معصوم جانور ہیں وہ بھی جنگل میں بھاگ جاتے ہیں انسان کو دیکھ کے یا شیر کو دیکھ کے اپنی جان بچانے کے. تو یہ کون سی نئی بات ہو گئی کہ یہاں پر 13 سال کے بعد، جبکہ مکی زندگی میں یہی تعلیم دی گئی کہ صبر سے کام لو، عفو اور درگزر سے کام لو. اب مدینہ میں چونکہ مدینہ ایک اسٹیٹ بن گیا تھا، مسلم اسٹیٹ بن گیا تھا، دارالسلام بن گیا تھا، مدینہ کی حفاظت، دین کی حفاظت، یہ سب مقصود تھا. تو یہاں پر پہلی بار یہ حکم آ رہا ہے کہ اب جو بھی اللہ کے راستے میں لڑو. اب یہاں پر دیکھیے کسی کی دنیا میں جتنی جنگیں ہو رہی ہیں سیلف انٹرسٹ میں، کوئی تیل کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی پوزیشن کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی اپنے حکومت کے حدود بڑھانے کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی اپنی فورن انکم کو بڑھانے کے لیے لڑ رہا ہے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے. یہاں پر مقصد بھی بتا دیے کہ کوئی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے مقصد کے لیے، اللہ کے دین کے لیے لڑو، اللہ کے دین کے لیے لڑو. اب یہ اتنا ٹکڑا پڑھ کے یہ کہہ دینا کہ اسلام ایک ٹیررسٹ ہے، اور پھر آپ کیا کرتے ہیں کسی جنگ میں ہزاروں عورتوں، بچوں کو، سویلینز کو، ہاسپٹلز میں مریضوں کو ایک بم ڈال کے سب کو ختم کر دیتے، حالانکہ وہ کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑے، ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں. اس لیے مجھے وہ شعر ہمیشہ یاد آتا ہے، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. یہی ہے کہ ان کو پورا ہم سے کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ they do not want that this decent religion of Allah subhanahu wa ta'ala should not prevail in this world. It should not get the footing. اس لیے کہ ان کی سیلف انٹرسٹ ختم ہو جائے گی. تو اتنے ٹکڑے کو لے کے وہ ساری باتیں کرتے ہیں. تو اب یہاں پر یہ جو کنسٹرکشن ہوا نحو بتا رہا ہے کہ ایک حکم آیا، حکم کے ساتھ یہاں پر جار مجرور ایک اسم اور ایک حرف آیا، راستے میں، اللہ کے راستے میں صرف، اور پھر سبیل اللہ مل کے ایک مرکب بنا جس کو مرکب اضافی یا پھر کیا کہتے ہیں اس کو، مضاف. ہمارے دانش آپ کی باری ہے. چلیے کون سا مرکب بنا؟ سبیل اللہ. دانش آ جائیے واپس. یہ مرکب اضافی بنا. ہاں، اور کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ پہلا کیا ہے؟ مضاف الیہ بولیں گے. مضاف الیہ ہو گیا. فی سبیل فی اور سبیل کا فی رشتہ سبیلی الگ کی ہے. بات کریں. یہ دانش بولیے، میں آپ کو سن رہا ہوں. بولیے کمان اسپیک. جی سر، میں دوبارہ بولتا ہوں. فی سبیلی کے لیے میں نے بولا کہ یہ مرکب جاری ہے، اور سبیل اللہ جو ہے اس کو ہم مرکب اضافی بولیں گے. بالکل، یا پھر مضاف الیہ، یعنی اس کے مرکب اضافی کہنے سے مطلب پورا نہیں معلوم ہوتا، اس لیے اس میں ایک مضاف ہے، ایک مضاف الیہ ہے، ایک مضاف ہے. یہ ٹپیکل ٹرمز نہیں، یہ ایک ایسا اسم ہے جس کے ساتھ دوسرا اسم مل کے ایک ہی اسم مل رہا ہے. اللہ کا راستہ، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول، ہے نا. میری کتاب، تیری کتاب، میرا پین، تیرا پین، یہ سارا ایک ہی بات ہے. ایک میرا الگ ہے، تیرا پین الگ نہیں، میرا الگ ہے، کتاب الگ نہیں. دو چیزیں ہیں تو ہم اس کو ملا کے کہتے ہیں میرا کیا. یہ ایک رشتہ قائم ہو گیا، ان سے میرا تعلق ہے، اس لیے میرا پین. اگر وہ دانش کا پین ہے تو اس میں پاسٹ فی ایس انگریزی میں لگا کے دانش پین بولیں گے، تو وہ جو ہے یہ ایک ہو گیا. تو مجھے یاد ہے آپ کہ جب بھی ملکیت ہوگی تو اس کو مرکب اضافی ملکیت دوسرے اسم کی ملکیت ہمارے دانش
ایک بات دیکھیے، بہت محدود مت کر دیجئے، اس میں بڑے مسائل مجھے پڑھانے کے دوران میں فیس کرنا پڑا ہے۔ بعض لوگوں کو میں کہہ دیا ملکیت، تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ رشتے کئی طرح سے بنتے ہیں جو اضافت کے ساتھ بنتے ہیں، تو اضافت کسی بھی قسم سے ہو، ملکیت ہو یا نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی مجھے مرکب ہے، اس کی کئی مثالیں آگے بھی آئے گی، ہے نا؟ وہ مرکب ٹھیک ہے کیا، اٹس ون آف دا تھنگ، ملکیت ون آف دی تھنگ ہے۔ وہ کہا کہ کو سے بھی آتا ہے، اللہ کی کتاب اردو میں، کیا ہے وہ، اللہ کے رسول، اردو کے لیے پھر ایک زائد ورڈ استعمال کرنا، یہاں پر کوئی زائد تو حرف کی ضرورت نہیں۔ جی ٹھیک ہے چلیے، اب اس کے بعد یہ ایک ٹکڑا ہو گیا تھا، اب ہم اس کی دونوں تحلیل کر لیے اور اس کا مطلب بھی سمجھ گئے کہ اتنا ٹکڑا لے کے وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو ٹارگٹ بناتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں اسلام۔ اب یہاں پر دیکھیے الذین، یہ کیا ہے؟ الذین اسم ہے اور اس کو یہاں پر اس میں موصول بولیں گے، اس میں نحوی تحریر ویری گڈ، الذین اس میں موصول ہوتا یہ بھی بالکل بنیادی چیز اگر آپ بتائیں گے تو یہ بھی اسم ہے، کائنڈ آف اے ورڈ اسم ہے۔ جی پھر یقاتلون میں کیا کیا ہے؟ یقاتلون اس میں سے فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے، اور فعل اس میں آ گیا ہمارے پاس، فعل حالت اس میں آیا مضارع میں، ثلاثی مجرد صحیح ہے یہ والا۔ ذرا دانش تھوڑا سا ہم ایک دو چار کلاسز ایسے ہی چلیں گے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ کچھ نئے لوگ آ گئے ہیں، ان کو یہ سب نہیں معلوم، تو وہ فعل پہلے بنیادی ہے، آپ اس کی صرف کر دیجئے، اس کے بعد اس میں ایک فعل ہے، ایک ضمیر ہے، ضمیر کو میں نے جو اسم کی بجائے ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں بھی اسم کی بجائے ہی کا استعمال، شی کا استعمال، اٹ کا استعمال، دے کا استعمال، یو کا استعمال، ضمیر کی بجائے استعمال اسم کی بجائے، تو پہلے میں یہ دوبارہ کر لیے۔ کرتا ہوں، ہاں دیکھیے اس ایسا میں تھوڑا اب سا اگر اس کو میں بریک جی میں بریک کرتا ہوں، پورا ورڈ ہے یقاتلونکم، اس میں پہلے میں ایک ٹکڑے کو لے کے جس میں یقاتلو کو اگر دیکھوں یقاتل، تو اتنا جو ہے اس میں اس کا روٹ ورڈ قتلا بنے گا، قتلا میں جو شروع میں یو لگا دیا، یو اس کا تعلق بنے گا پچھلے الذین کے ساتھ ہی، پھر اسی یقاتلونکم کو میں جو واو اور نون الگ سے دیکھتا ہوں تو واو اور نون اس میں ضمیر کے طور پر آتا ہے جس کو ہم پرسنل پروناؤن کہتے ہیں، ویری اور گڈ، یہ تھرڈ پرسن کے لیے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے جمع کی، الذین چونکہ جمع کا تھا تو اس ویری کو گڈ، ریفر کرتے ہوئے واو اور نون کے ساتھ جمع کا تھرڈ پرسن آ گیا۔ ہاں اس کے اس تینوں کے فارم بعد کر جو سکتے تیسرا پورشن ہیں الگ سے ہم دانش، الذین کے تینوں فارم واحد، تثنیہ اور جمع۔ جی سر، واحد کے لیے اس میں الذی ہوتا ہے، اور اس میں جمع کے لیے میں تھوڑا بھول گیا، کیا ہے آلریڈی پلورل تو الذین ہے، اللہ جمع پھر تثنیہ، تسنیہ تثنیہ مانے ڈویل، الذین ہی ہوگا سر، اللذانی، اللہ یہ بتا دیا تھا وہ کلاس میں ہم اللذانی اور الذین۔ اس میں موصول کے بھی واحد، تثنیہ، جمع، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے تھوڑا سا وقت ہر ایک کو دینا پڑے گا، اگر واقعی میں اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے تو ہر ایک کو تھوڑا سا وقت، 15-20 منٹ ہی صحیح، لیکن پرسنلی اس کے اوپر جب تک پونڈر نہیں کریں گے، میں زندگی بھر بولتے رہا تو کسی کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، unless we strive ourselves to understand the thing، اس کے اوپر اس کو غور کرنے میں، اور یہ اسائن کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ مجھے کچھ نہ بولنا پڑے، آپ جتنا جانتے ہیں آپ اس کو پورا بتا دیں گے، اس کی صرفی انالیسس بھی بتا دیں، نحوی انالیسس بھی، جہاں پر ڈیفیکلٹی ہوگی دے رہے گی، اس میں ہوتا ہے کہ آخری آیت آنے تک
میں پورا ایگزاسٹ ہو جاتا ہوں. میں اپنے آپ کو ایک CBI ایجنٹ سمجھنے لگتا ہوں کہ صرف سوالات ہی کرنا میرا کام ہے. وہ سوالات سے مجھے بچائیے. بلکہ اسائن جب ہم کوئی عائد کرتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا ایک صرف کے لحاظ سے اس میں کون سا اسم ہے، اگر فعل ہے تو اس میں کیا کیا ہے، یہ دیکھنے میں ایک لفظ ہے. لیکن یو یا جو آیا یہ بھی ضمیر ہے، یہ بھی ضمیر ہے، فعل کی ضمیر ہے. اور جو سبجیکٹ ہے یقاتلون وہ لڑتے ہیں، وہ کس کے لیے آیا؟ الذین کے لیے. کس سے لڑنا ہے؟ کس سے جی لڑنا ہے؟ قاتل ابھی فی سبیل اللہ. اس میں تم مزید اس بات وہ پلس ہو رہی ہے، بات پوری ہوئی نہیں تھی یہاں پر، اور کچھ ایڈ ہو رہا ہے. کس سے لڑو؟ صرف ان سے جو یقاتلونکم. یقاتلونکم، یقاتلون کیا ہے؟ دے فائٹ. پھر کم ایک ضمیر آ گئی. دے پر ہاں جی سیکنڈ پرسن کی کم ضمیر آ گئی، جس میں یہ پھر جمع ہے اور متصل ہے، متصل شکل میں آئی ہاں تم کے ساتھ. یہ اوپر پیچھے تم اس میں سیکنڈ پر کہ تم سے لڑے، صرف ان سے تم لڑو جو تم سے لڑے. یہ چیز یہاں پہ ایکسپلین ہو گئی. تو اب یہ یقاتلونکم کے ہم نے کہاں تین لکھوں ٹکڑے میں؟ الگ یہ الگ کیا کر ہے؟ یہ اب یہ کم ضمیر ہے، یہ تو صرف بتا دیا. اب کم کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ نحو میں کیا کہیں گے اس کو؟ اس میں نحو میں اس کو مفعول بولے. ویری گڈ، یہ مفعول بات ہے. اب جب نحو آئے گا تو یہ ضمیر کوئی کام کر رہی ہے، مفعول کا کام کر رہی. یہ یا جو آیا ہے یہ کیا کام کر رہا ہے؟ یہ فائل کا کام کر رہا یہ ہے. فاعل کا کام کر رہا ہے. یہ فاعل کا کام کر رہا ہے. اور پھر یہ قاتلو یا یقاتلون، یہ کیا ہے؟ فعل ہے. فعل کی دو قسمیں، چار قسمیں، اس میں سے کون سی قسم ہے؟ زمانہ کون سا ہے اس کا؟ مضارع سے. مضارع. مضارع اس کا زمانہ. مضارع سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ مضارع کوئی شیطان کا نام یا جن کا نام نہیں ہے. It's only the time. یا تو عربی میں صرف پریزنٹ اور پاسٹ ہوتا ہے. پریزنٹ میں فیوچر بھی آ جاتا ہے، کنٹینیوس بھی آ جاتا ہے. پرفیکٹ بنانے کے تھوڑے سے رولس ہیں، وہ انشاءاللہ ہم فرائیڈے میں کریں گے. لیکن مضارع میں فیوچر، پریزنٹ سب آ جائے گا. اور جو پاسٹ ہوگا وہ جو ہے ماضی ہوگا. ماضی مضارع دو ہی ٹینس ہوتے ہیں. اب اس کے بعد یہ پورے ٹکڑے کا نحو کے لحاظ سے اوپر والے ٹکڑے سے کیا تعلق ہے؟ یہ پورا الذین یقاتلونکم، اس میں کتنے لفظ ہیں؟ ایک الذین ہے، ایک یا ہے، قاتلو تین ہے، کم چار ہے. یہ نحو بتا دیا. ایک اسم ہے، ایک ضمیر ہے، ایک فعل ہے، ایک ضمیر ہے. اب اس کے بعد یہ پورے ٹکڑے کو بھی ہم کر لیے. الذین اس میں موصول ہے، یہ اس کا صلہ ہے. کون سے لوگوں سے لڑنا ہے؟ یقاتلونکم. الذین کی وضاحت کر رہا ہے. یقاتلو جو ہے الذین ہے، وہ لوگ جو لڑتے ہیں تم سے. اور پھر یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یقاتلون میں ایک فاعل بھی ہے اور کم ایک مفعول بھی ہے. یہ سب مل جانے سے ہی ہو گیا. اب دوسرا کام، تیسرا اہم کام ہم یہ کریں گے کہ when we add this piece to this piece، ہم یہ دونوں کو ملا رہے ہیں تو ان میں ایک ربط ہوگا، ان میں ایک ربط پیدا ہوگا، تبھی جا کے بات آگے بڑھے گی، کلام آگے بڑھے گا. یہاں تک کا ٹکڑا یہ جو مسلم دشمن ہے وہ اتنا ہی ٹکڑا لیں گے، وہ قاتل فی سبیل اللہ. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ایڈ فرما رہا ہے. یہ پورا کیا کام کر رہا ہے دانش؟ اس پورے فکرے کا سے یہ مفعول الگ سے بنے گا، جیسے آپ نے بولا تھا وقاتلو الذین یقاتلون، یہ فی سبیل اللہ اس کو الگ کر متعلق ہو کے پھر گیا. ہم نے فی سبیل اللہ. بالکل وہ متعلق ہو گیا، اور یہ جو ہے اس کا مفعول بن گیا قاتل الذین یقاتلونکم. اب مفعول ایک گروپ آف ورڈز ہے تو اس کے انالیسس ہم کر لیے کہ اس میں ایک اسم موصول ہے، صلہ ہے. پھر اسم موصول کے ساتھ جو ہے صلہ کی ہم انالیسس کرے تو وہ مضارع فعل بن گیا. اس میں یقاتلون، اس میں دے جو ہے
یا وہ اس کا سبجیکٹ ہو گیا، وہ لڑتے ہیں، کم اس کا آبجیکٹ ہو گیا، اور وہ تم سے اگر لڑتے ہیں تو لڑو۔ اب بات واضح ہو رہی ہے نا، یہ کلام ابھی بھی پورا نہیں ہوا، یہاں پر کلام ابھی بھی پورا نہیں ہوا۔ کوئی لڑتا ہے تو اس سے لڑو۔ پھر یہاں پر فی سبیل اللہ صرف اللہ کے لیے، ذاتی دشمنی کے لیے نہیں، جائیداد کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، چوری ڈاکے کے لیے نہیں۔ بالکل حکم ہو رہا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کا اللہ کے راستہ ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے لڑو۔ there is no other purpose۔ جی سر، اب یہ اگر ان پاگلوں کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا حکم ہے، اس کا حکم یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو کہاں جائے گا وہ اسلام فوبیا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بڑے بڑے لیکچرز بھی ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو سارا جنت دوزخ سب بتا بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی اس کا جواب کوئی صحیح طریقے سے ان لوگوں کے لیے نہیں دیتا کہ آخر یہ پورا ہے کیا۔ اس کا ایک ٹکڑا لے کے اس کو کرٹیسائز کرنا، اس کو بیس بنا کے اسلام کے بارے میں اپنا خیال کا اظہار کرنا، اس پہ تنقید کرنا، یہ کتنا غلط ہے۔ پوری بات جب تک نہیں ہوگی، وہ ایک ہی جو ایک آیت میں بھی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ کئی آیتیں ملی بھی ہوں گی، تب جا کے ایک کلام مکمل ہوگا۔ جیسے رمضان کا تھا، اس میں بھی کتنی آیتیں تھیں، 4-5 آیتیں تھیں جو پورے اصول بتا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات پوری نہیں، یہاں بھی پوری نہیں ہوئی، یہاں بھی بات پوری نہیں ہوئی۔ اس کا ہم ابھی صرف بھی کر لیا اور نحو بھی کر لیا۔ آگے چلیے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، اور پلس کریں گے بلکہ کلمات اور پلس کریں پلس۔ سر ایک چیز میں جی بولیے بولیے۔ جیسے ایک چیز میں یہاں پہ مینشن کر تو اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ ہمیں دوسروں کو بتانے کے لیے بھی نالج حاصل کرنا ہے۔ اور بہت اہم پوائنٹ آپ نے جو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ جب الف ایڈ کر دیں گے تو وہ فائٹ کرنے کے لیے ہے، وہ مرڈر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اتنا بڑا فرق ہی اگر ہم کسی کو بتانے کے قابل ہو جائیں تو ہمیں بہت زیادہ اس کا کلیئرٹی دینے میں ہیلپ ہو سکتا ہے، اور یہ گرامر سے ہی پتہ چلے گا کہ الف قاتلو ایڈ کرنے سے کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ ہم اس کو قتل بھی کریں گے، اگر وہ نہیں مانتا ہے، میدان چھوڑ کے نہیں جائے گا، تو لڑائی میں کوئی قتل بھی ہوگا، وہ بھی آئے گا نا۔ پھر وہ اس کا قصور ہے نا، اگر وہ چلا جاتا تو پھر قتل نہیں ہوتا تھا، لیکن ڈٹا رہا تو قتل بھی جی ہوگا۔ بالکل سر، اب اس میں ہم مزید کوئی چیز کیا کر رہے ہیں، ایڈ کر رہے ہیں، ایک کلمے کچھ اور ایڈ کر رہے ہیں، بات پوری نہیں ہوئی تھی یہاں تک۔ ابھی وہ اس میں کنجنکشن کے ساتھ ہم نے واو اور واو کا حرف عطف استعمال کیا، وہ حرف ہے صرفی تحریل کے مطابق، اور اس کے بعد جو لا ہے وہ بھی صرفی تحریل کے مطابق حرف ہے، وہ لا دو الگ الگ حرف آئے۔ ویری اب گڈ۔ اس میں جو لا ہے فکرے کے مطابق جب دیکھیں حرف ہے، اور جب اس کو ہم حرف ہے، میں الگ الگ بتا دوں، لا بھی ایک حرف ہے، ویری گڈ، یہ بھی حرف ہے، لیکن یہ اس کے بعد تعتدو، ہاں تعتدو کو ہم جب دیکھتے ہیں تو فعل ہے اور یہ معطل واوی ہے، اس میں جو پھر وہی مضارع کی فارم میں آیا ہے فعل یہ والا، اور اس میں بھی ہمارے پاس فاعل اور فعل آ گیا۔ تا کا جو حرف ایک الگ سے ایڈ ہوا وہ سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال ہوا، اور آخر میں جو واو اور الف آیا وہ بھی جمع مخاطب کے لیے استعمال ہوا، ولا تعتدو سیکنڈ پرسن کے لیے۔ ابھی صرف یہ بتائے گا کہ لا اور کے اس میں ساتھ آنے سے کیا بن رہا ہے۔ لا کے ساتھ تعتدو فعل جڑ رہا ہے تو یہ نگیشن کے لیے حرف ہے، امر نفی، دونوں ملنے سے صرف یہ بتائے گا کہ یہ کیا ہے، نفی ہے، نہیں امر نہیں، صرف سے بتائے گا حرف نہیں ہے، اور جو آگے اس کی نگیشن کے لیے۔ امر، اب یہ کوئی عالم نہیں ہے، حامل نہیں ہے، سوری عامل نہیں ہے، اس کا لا کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ امر کے لحاظ سے یہ تھا۔ اب ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ تعتدو ہے تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عدوا، ہم؟ عدوا، عین دال واو عدوا، نہیں، دیکھیے عین دال
अलीफ हमजा अदा अदा बेस लेटर्स में वाह हो सकता है, रूट वर्ड है अदा अदा, और एक रूट वर्ड है वो है ऐन, दाल पे शद्दा और उसके ऊपर जबर अद्दा अद्दा। ये दोनों रूट वर्ड में मायनों के लिहाज से जमीन आसमान का फर्क है। ये अदावत अदू दुश्मनी और इसी से जो हद से बढ़ना दुश्मनी जो होती है ना, अदावत होती है, सारे अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। अदावत बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, जी सर। बल्कि सभी लोग करते हैं एक दूसरे से अदावत। दुश्मनी भी करते हैं, अदू कहते हैं, शैतान के लिए भी इस्तेमाल है, तो ये अदा है। अभी आपने कुछ कहा था रूट वर्ड के लिहाज से इसका क्या किस किस्म का फेल है, वो हमारी पूरी रिकॉर्डिंग में मौजूद है। किस किस्म का फेल है ये? मज़ारे है सर, मज़ारे। अदा रूट वर्ड है, रूट अच्छा, वर्ड मुजारे नहीं होता, मैं रूट वर्ड मुजारे नहीं होता। जब आइन दाल, हाँ, ये पास्ट होगा, जी रूट सर, वर्ड में तो आप जब रूट होता है। हाँ, वो हद से आगे बढ़ा, वो दुश्मनी किया, लेकिन अब इसका जो कैटेगरीज हम रहे थे वीक वर्ड के, उसके लिहाज किस किस्म का फेल है? महमूज बनेगा सर, महमूज, क्योंकि इसमें अलिफ आ रहा है, आइन दाल हमजा, हमजा के साथ उसमें महमूज बनेगा। महमूजुल्लाम भी कह और सकते महमूज हैं, और क्या बिल्लाम, कह सकते हैं? जी महमूज बिल, मुअत्तल की तीसरी किस्म क्या है? लाम की जगह पे हमजा है, इसलिए मुअत्तल महमूजुल्लाम कहेंगे, या फिर मुअत्तल की तीन नाकिस, किस्में। नाकिस, नाकिस, ये नाकिस। नाकिस बोलेंगे, नाकिस। और ये जो रूट वर्ड है, ये अद्दा के मायने वो गिना, मादूदात एक लफ्ज तो थोड़े दिन तो पहले ये सलास, अय्याम मादूदात, इद्दत एक चीज होती है, गिनना या चीजों को गिनना। अद्दा के माने वो गिना, वो गिना, गन्ना नहीं, वो गिना, दैट मीन्स ही काउंटेड, ही काउंटेड। ये इसकी सरफी तहलील हो गई, रूट वर्ड सही मालूम हो गया, और इसके मायने हद से बढ़ना या दुश्मनी करना। दुश्मनी में किसी को लड़ना नहीं है, दुश्मनी है अपनी जगह है, इसलिए इंसानियत से मोहब्बत करना है। उन जो मकसद है वो सिर्फ अल्लाह के रास्ते का है। अब ये जब तक ये बात नहीं आएगी, कहाँ गया वो टेररिज्म, वो कहाँ गया जो इस्लामोफोबिया है, क्या जानने का हुक्म है। एक एक बात ऐड होती जा रही है, एक ही आयत में मायने खुल के आते जा रहे हैं, पाबंदियां क्या लग रही हैं। पहली पाबंदी उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ना चाहते हैं, दूसरी पाबंदी हद से आगे मत बढ़ो, वला तातदू, वला तातदू। अब ये क्या है? अमरे नहीं है, ला तातदू ये भी हुक्म है, हुक्म नहीं, अमरे नहीं है। वाह इसमें अत्फ है, कहते हैं आप, ये अत्फ कौन बता रहा है? अत्फ कौन बताता है? वो बताएगा या सर बताएगा? नहू बताएगा। ये नहू बता रहा है। किस पे अत्फ है ये भी हमको मालूम था, खाली हरफ अत्फ बोलने से नहीं होगा। किस पे अत्फ है ये? अब अत्फ तो किसी का और, पिछले वाले फेल, हाँ पिछले, ये फेल है तो फेल पर ही अत्फ होगा। अगर वो इस्म है तो इस्म पर ही अत्फ होगा। कौन से फेल पे अत्फ है ये? तातदू कौन से फेल पे अत्फ है? कातिलू पे सर। वेरी गुड, ये पहले चले गया, शुरू में आ गया कातिलू के ऊपर, कातिलू के ऊपर अत्फ है। वहां पर एक मैं क्रॉस मार्क लगाया था, वही क्रॉस मार्क फिर यहाँ लगा रहा हूँ, वो कातिलू है, इसके ऊपर अत्फ के साथ आया, इस पे अत्फ है।
یہ قاتلو فعل ہے لڑو، اسی کے اوپر واہ حرف عطف کے ساتھ اس آیت کے ٹکڑے میں آیا وہ ہے ولا ولا تعدوا تعتدوا۔ اب یہ عطف ہے، اس میں دشمنی بھی نہیں ہوگی، حد سے بڑھنا بھی نہیں ہوگا، اور کوئی کام جتنا جو سامنے آیا جیسا وہ لڑا ہے اتنا ہی لڑنا ہے۔ وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، صلح کی جھنڈی لہرا دیتا ہے، تو پھر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ حد سے لڑائی بڑھنا، ختم ہو سکتی اس کے بڑے معنی نکلتے ہیں کہ کوئی چیز میں زیادتی نہیں کرنا۔ کہاں گیا ٹیررزم؟ کہاں گیا ٹیررزم؟ جبکہ زیادتی مت کرو۔ اور زیادتی کرنا جو ہے، آپ چاہے بستیوں کو اجاڑ دیں، چاہے سویلین سے بمباری کر دیں، چاہے ہاسپٹلس پہ، اسکولوں پہ معصوم بچوں کو قتل کر دیں، تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ ٹیررسٹ نہیں ہیں۔ لیکن ہم جب یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس میں صرف اس وقت تک لڑو جب تک وہ لڑ رہا ہے، جب وہ پیچھے ہٹ گیا تو ختم ہو گئی، وہ صلح کر لیا تو بھی بات ختم ہو گئی، وہ کلمہ پڑھ لیا بھی تو بات ختم ہو گئی۔ اس میں کسی قسم کی زیادتی کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ابھی تو کلام پورا نہیں ہوا، ایک ہی آیت میں پلس کرتے ہم جا رہے ہیں، تو اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ اگر ہم وہی ایک ٹکڑا لے کے قاتلوا فی سبیل اللہ، تو آج ان کو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، میرے پاس 20 22 24 شرکا ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن ماس کے لیے کوئی یہ قدم کیوں نہیں اٹھاتا؟ یہ بات کیوں ان تک نہیں پہنچاتی کہ اسلام کے معنی پیس ہیں، صرف یہی بتا دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر پیس کیا ہے؟ یہی پیس ہے۔ آپ کے گھر میں بھی کوئی آ جائے گا تو آپ اس سے ضرور لڑیں گے، کوئی بھی لڑے گا، کسی بھی مذہب کا ہو، گھس کے آ گیا، آپ کو قتل کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو لوٹنا چاہتا ہے، تو یو ول یوز یور اسٹرینتھ، واٹ ایور اسٹرینتھ یو ہیو۔ ایون خواتین میں بھی اس میں بہادری آ جائے گی، لیکن زیادتی نہیں کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے، یہ حکم آ رہا ہے۔ تو اگین وی پلسڈ ان دا مین پارٹ آف دا آیا قاتلوا فی سبیل اللہ، اس کے اندر ایک انسٹرکشن صرف ان سے لڑو جو یقاتلونکم، پھر ایک انسٹرکشن آ رہا ہے زیادتی ہرگز نہیں کرنا ہے۔ Then again we will plus something to make the ayah complete, not the kalam۔ پورا بات پوری نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ڈرا رہے ہیں کہ اللہ خالی میں مومن ہوں، کلمہ پڑھ لیا تو میرا دوست نہیں ہے۔ اللہ میرا دوست نہیں ہے اس وقت تک کہ جب میں اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کروں گا، اس وقت تک اللہ اپنے کسی بندے کو، یہی بات تو وہ دوسرے مذاہب والے، ہم تو سلیکٹڈ پیپل ہیں، ہم تو ہمارے انبیاء کے سارے گناہ سمیٹ لیے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم سے آخرت میں کوئی پوچھ بھی نہیں ہوگی، ایسا کوئی ایمان والوں کے لیے نہیں۔ ان کو تک وارن کیا جا رہا ہے کہ لا یحب المعتدین۔ چلیے اس کی صرف کیا ہوں گی؟ انا کیا ہے؟ انا حرف ہے سر، اس میں صرف بس کم صرف میں اتنا ہی بتائے گا، کس قسم اللہ کا حرف ہے یہ نہیں بتائے گا۔ حرف ہے، اللہ کیا ہے؟ اللہ بھی حرف ہے، اور اس میں ہاں ہاں جو ہاں 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 سوری اللہ اسم ہے۔ آپ بھی میری طرح آخری آیت میں جا کے ایگزاسٹ ہو جا رہے ہیں۔ اللہ بھی حرف ہے نہیں، اللہ کیا ہے؟ معذرت ہے، اللہ اسم ہے، اس میں علم ہے۔ اسم ہے، اسم کی کون سی قسم ہے؟ اس میں علم علم ہے، ویری گڈ۔ چلیے پھر اس کے بعد لا یحبو، یہ امر ہے یا کیا ہے؟ یحبو کیا ہے؟ صحیح امر ہی ہے، نہیں امر نہیں، لا اس میں جو ہے حرف ہے، نہیں، امر نہیں ہے، یہ صرف نگیشن ہے، یہ نگیشن ہے۔ حبا یحبو میں صحیح 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 وہ پسند کرتا ہے، لا یحبو وہ پسند نہیں کرتا۔ لا تعتدوا، اب فیل آ گیا اس میں، یہ یحبو میں یا کیا ہے؟ نگیشن میں
या क्या है? सही यू या जो है वो ज़मीर का बनेगा और जो ज़मीर है, पूरा अब वो किसके लिए आई हम ये भी देखेंगे सरफी बताएगा। हब्बा वो फ़ेल है। वो किसके लिए आ रही है या ज़मीर, जी बिल्कुल। इसमें कॉन्जुगेशन में युहिब्बु वो पसंद करता है, ला युहिब्बु वो पसंद नहीं करता है, तो या किसके लिए आया? या का ताल्लुक किससे है? अल्लाह के लिए, अल्लाह से है। अल्लाह के साथ। अब यहाँ आ गया तो इसलिए जी ला युहिब्बुल्लाहु नहीं आ रहा है, युहिब्बु में खुद मतलब आ गया कि यहाँ पर एक इस्म आ गया था उसके लिए, यहाँ पर ज़मीर आ रही है। और इसका रूट वर्ड जी हब्बा हब्बा, हब्बा नहीं बनेगा, हब्बा। जब दो वर्ड, जब लाम हब्बा कलिमा और ऐन कलिमा हो तो तशदीद के साथ जबर से पढ़ेंगे हब्बा, तब्बा, है ना। जी अब ये कौन सा फेल हो गया? ये भी सर बताएगा या नहू बताएगा? फेल की किस्म कौन सी है? फ़ेल की जब जिसमें लाम फ़ेल कलिमा की और ऐन जब किस्म पे जाएँगे तो वो हमें नहव बताएगा। नहीं, फेल तो हर किस्म। अच्छा, अब जो उसमें अलग-अलग कर रहे हैं, जब एक वर्ड के ऊपर बात करेंगे तो लाजिम बात है, ये मुदाअफ क्या होगा? ये कौन सा, क्या किस किस्म का वर्ड है? जी नूर सर। से रहे नहीं गया आखिर। सलासी मुजाफ, सलासी मुजर्रद सलासी मुजर्रद, सलासी सही है। मुजर्रद भी नहीं है, सलासी ज़रूर है, लेकिन मुजर्रद तीनों हरूफ अलग अलग होते हैं मुजर्रद के। यहाँ पर और ऐन कलिमा और लाम कलिमा एक ही है, तो मुजर्रद नहीं है। मुजर्रद में तीनों अलग अलग होते हैं, मुजर्रद के मानी हुई है अलग अलग, है ना। वो अंग्रेजी में, उर्दू में भी मुजर्रद जिंदगी जो अकेला है शादी ब्याह नहीं तो करता, मुजर्रद कहते हैं उसे, है ना, अलग अलग रहने सही वाला, बिल्कुल। ये गलत दो ये हैं तो मुजर्रद मुजाफ नहीं हो होगा, ये गया, गैर मुजाफ सही हो है, गया। गैर सही है और ये जो लोग बिल्कुल नए हैं मुजाफ हो वो गया। हमारी रिकॉर्डिंग जब भी फुर्सत मिली जरूर सुन लीजिए। उसका दानिश ने कई बार रेफरेंस डाल दिया है, फिर भी यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें कोई अपर केस लोअर केस नहीं है, बल्कि अल हरमैन हमारी साइट का नाम है। उसमें से एक वावेल है, हरमैन के कॉन्सोनेंट AL HR MN, ये 6 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेटर्स हैं। ए अल हरमैन का वावेल है, अल हरमैन के कॉन्सोनेंट है LHRMN, फिर उसके बाद .ORG। अगर आप ये अपने सर्च इंजन में डालेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी, उसमें इवनिंग क्लास के भी पूरे लेक्चर्स होंगे, आफ्टरनून क्लास के भी लेक्चर्स होंगे, लैंग्वेज के भी हैं, हदीस के भी हैं, और वो जो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम थी उसके भी अलग अलग लेक्चर हैं। आपको लैंग्वेज वर्क में जाना पड़ेगा, ये है लैंग्वेज वर्क या लैंग्वेज क्लास, यहाँ पर ये है, ये लैंग्वेज क्लास में जाना, तो उसमें हमको वो जो हम उस वक्त समझाए थे वो चीज़। चलिए, अब ये मोतदीन क्या है? ये उसका रूट वर्ड उसका भी वही तो मैंने इसको आयदा वा लिखा हुआ था, लेकिन आपने अभी इसको जो बताया तो आदा और अलिफ बोला, आदा अदा, फिर उससे ये क्या निकला? आइन ये दाल अलिफ फेल है, ये फेल है या फिर ये फेल है या इसम है इसमें? सर, इसमें चलिए, इसमें तो कैसा इसम है सर, ये वाला इसम कैसा है? इसम सर मारिफा हुआ ये अल लगाने से। अच्छा, एक बात मारिफा भी हो गया, बिल्लाम अलिफ, अल अलिफ, मारिफा बिल। मारिफा बिल अलिफ लाम। चलिए, और क्या हुआ? और क्या है? इसम किस किस्म का है? मोतदिद, मोतदिद जिसे बोलेंगे। इसमें इसमें फ़ाइल है, इसमें मफूल है,
इसमें फाइल है इसमें मफूल मुतअद्दिद इसमें मफूल है अरे अल्लाह हद से निकलने वाला मुतअद्दिद दुश्मनी करने वाला ठीक है इसमें फाइल मुतअद्दिद ये इसकी जमा है या वाहिद है जमा है या वाहिद है जमा है सर ये जमा है ये सारी चीजें जमा बने प्लीज जितने लोगों को आगे रीडर्स बनाया गया है खासतौर से नेक्स्ट आयत मोइज को आने वाली है प्लीज मोइज मुझे सीबीआई एजेंट मत बनाओ बल्कि जस्ट गिव मी ऑल द डिटेल्स दैट यू कैन गिव अगर आप कोई चीज छोड़ देते हैं तो उस वक्त पे मैं हेल्प करूंगा उसके बाद वो हमारा भी है या फिर जो भी है इसके बाद उन सबको ये जो असाइन करने का मकसद ही ये है कि आप सरफी ऐसा मुझे सुनाने के लिए नहीं जितने हजरात क्लास में शरीक है उनके लिए आप वो काम करेंगे उनको समझाएंगे ताकि उनका रिवीजन हो जाए फिर अब यहाँ नहू आएगी तो यहाँ बहुत पेचीदगियाँ हैं नए लोगों के लिए अब ये हर्फ है तो कैसा हर्फ है जल्दी दानिश हर्फ है इन्ना मुशब्बह मुशब्बा मुशब्बह बिल फेल है बिलफेल यानी बिल मुशब्बब हर्फ है लेकिन फेल इन्ना का कर रहा है इन्ना है जो इसके बाद जो इसम आएगा वो इसम होगा और वो हमेशा मरफू होगा ये बहुत पुराने लोगों को बहुत अच्छी तरह से मंसूब मालूम है ना और उसके बाद यहाँ पर इन ये उसकी खबर पूरी खबर है है खबर मरफू अब उसका ला युहिब्बु इसमें फेल फाइल है वो इसमें फाइल भी है और फेल भी है फाइल भी है फेल भी है और नहीं भी है निगेशन भी है ना कि वो पसंद नहीं करता अलमोतदीन ये इसमें है ना ये दोनों मिला के मफूल हो गया कि अल्लाह हद से बढ़ने वालों को दुश्मनी रखने वालों को अल्लाह भी अपना दोस्त नहीं बना अब ये भी वी विल ऐड इट टू द मेन आयत जहाँ पर खातिलू फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन आए हैं वला तातदू फिर उसके पहले इंस्ट्रक्शन आए थे अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम ये सब मिलके आयत का ये कलाम का एक टुकड़ा हुआ इसमें कहीं भी किसी भी थोड़ा सा सेंस रखने वाले को टेररिज्म मालूम हो रहा है देन व्हाई डोंट वी एक्सप्लेन इट टू द पीपल वो लोग जो इस्लाम दुश्मन है उनको हम क्यों नहीं बताते कि एक टुकड़ा लेके क्रिटिसाइज नहीं कर सकते पूरी चीज पढ़ो इससे पाक दीन इससे पाक हिदायतें और कोई नहीं हो सकती ठीक है काफी टाइम भी हो गया और एक अहम ऐलान फ्रॉम फ्राइडे वी विल स्टार्ट अवर क्लास 10 minutes अर्लियर दैट इज 7:05 to 8:20 इंशाल्लाह बिकॉज मगरिब अभी 44 पे हो रही है और फ्राइडे तक तो 42 पे हो जाएगी काफी टाइम सर सिर्फ एक क्वेश्चन है सर मेरा एक क्वेश्चन है समझ में नहीं आया मुझे सिर्फ आप क्वेश्चन पूछ लीजिए हर्फ टाइम हो गया मैं उसका जवाब नेक्स्ट क्लास में दूंगा पूछ लीजिए सिर्फ पूछिए हर्फ मुशब्बा बिलफेल हर्फ मुशब्बा बिलफेल समझ में नहीं आया मुझे अच्छा मैं समझा दूंगा आई विल डू इट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास ओके 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 चलिए थैंक यू चलो इकबाल है आज भी जज़ाकल्लाह वालेकुम अस्सलाम तफल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जल्दी छोटी दुआ यार ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना हिकमा या अल्लाह तो कबूल कर दे हमारे लिए इसका पढ़ना समझना इसका फहम आसान कर दे जितने भी शुरका हैं सबके लिए आसान कर दे सबकी नेक ख्वाहिश और ज़रूरतों को पूरा कर दे हर मुश्किल को आसान कर दे और हमें सही इसका पढ़ना समझना और उसे अमल करने की तौफीक दे जो गलतियां हैं उसे माफ़ फरमा दे तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन again the announcement from Friday this Friday we will do the hadith class
and the class will start at 7:05, 10 minutes earlier. मैंने समझता इंडिया से जो जॉइन हो रहे हैं किसी को कोई तकलीफ होगी, फजर का वक्त काफ़ी पहले हो जाता है. 7:05 to 8:20 इंशाल्लाह. एंड जो भी आ रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मोइज हैं या उसके बाद जो भी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में और भी असाइन कर लेंगे. तो प्लीज़ नहू की आप जितना लोगों को समझा सकते हैं आप समझाएंगे, जितनी बातें आप बता सकते हैं बताएंगे. आप कोई चीज़ छोड़ देंगे तो उस पर मैं सवाल करूँगा, और फिर सर्फ के बारे में भी बताएंगे, नहू भी बताएंगे. ओके मोइज, नेक्स्ट क्लास इज फॉर यू, वेरी इंशाल्लाह. क्लास. चलिए, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. दानिश, वो आप मुझे बोले थे कि परसों डालना, मैं रॉ में फिर भूल ही गया. उसके बाद उठ के नमाज पढ़ने लग गया. अब मैं कुछ कर दूं आपके लिए उसको? सर अगर पॉसिबल है तो जरूर कर दीजिए, मैं उसको मेक या श्योर कर फिर लूंगा कल कि आपके शाम में पास कर कल लें, तक डिटेल भी दो। या कल शाम में कर लें. कल दोपहर में क्लास रहती है, मगरिब से जैसे कन्वीनियंट है आपके लिए सर. मगरिब से 15-20 मिनट पहले, यानी 6:15 बजे आप फ्री ठीक है हैं? सर, कल कर लेंगे इंशाल्लाह. कल 6:15 बजे. ठीक है, आप फ्री होते मुझे कॉल कर दीजिए, मैं कंप्यूटर के पास ही रहता हूँ वो वक्त पे आमतौर पे. ओके, चलें ठीक है इंशाल्लाह चलिए सर, इंशाल्लाह. नो प्रॉब्लम. चलिए.